بہت سی غلطیاں ہوئی زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے کہ آپ انہیں محسن بن کر راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ ہی پر اپنے سب بار آزما رہے ہوتے ہیں۔ والدین کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، لیکن والدین کے کچھ فیصلوں سے اولاد مسکرانا بھول جاتی ہے۔ ایک طرف ہزاروں خواہش، ایک طرف کل نفس ذائق الموت۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، پروردگار کیا اچھا ہوتا 4 چیزیں ہوتی اور 4 نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی، دولت ہوتی، تندرستی نہ ہوتی، جنت ہوتی، دوزخ نہ ہوتی، صحت ہوتی، بیماری نہ ہوتی۔ غیب سے آواز آئی، اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میرا دیدار نہ ہوتا، اگر دولت ہوتی اور تندرستی نہ ہوتی تو میرا شکر کون ادا کرتا، اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی تو میرے عذاب سے کون ڈرتا، اگر صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی تو مجھے یاد کون کرتا۔ محبت خیرات یا احسان نہیں ہوتی، یہ تو اعزاز ہوتے ہیں۔ آپ محبت کرنے والوں کا ایک قیمتی لمحہ جو اس نے پورے خلوص سے آپ پر وار دیا۔ باپ کی غربت سے گھبرا کر دل کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ باپ کا سہارا بنو اور باپ کو حوصلہ دو، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ ہر بات کو بے حساب رزق دے، جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہوا، نہ میں رہا نہ تو رہا۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے، نہ وہ ملے یا نہ ملے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ہمیں اس کھوئی ہوئی محبت کی یاد کر پائے گی، اور دل کہتا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ ایک بات تو حقیقت ہے، اس بے حس اور لالچی معاشرے میں غریب انسان عزت و محبت دونوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے، بہت نقصان کرتی ہے۔ گلے لگانا ایک ایسا مضبوط احساس ہے جو آپ کی ہر خوف کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے فقیر بنا کر ہی رکھتی ہے۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے۔ کہنے لگی افسوس سن کر، میں نے کہا سن کر وہ درد کہاں ہوتا ہے جو سہ کر ہوتا ہے۔ رشتوں کو اکثر اس وقت جنگ لگ جاتا ہے جب ایک دوسرے کے پہل کرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ مرد کو عورت سے بات کرنے کی اتنی خواہش ہوتی ہے جتنی مریض کو شفا کی۔ جو عورت مرد کو محبت میں مبتلا کر کے چھوڑ دے، اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہت میں بہتری پیدا کر دیتا ہے، پھر چیزیں ہوں یا لوگ، سب مل جاتا ہے۔ تو تم میری تلاوت کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ غلطیاں بھی ہوں گی اور غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ مجھ کو دھوکہ دے گیا میرا ذوق انتخاب، جو لوگ میرے تھے ہی نہیں وہی اچھے لگے مجھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ میں جو گرتے گرتے سنبھل گیا، یا اللہ وہ تو تھا، میں سمجھ گیا۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے ہیں، اور تم انتقام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ مقابلے کے میدان میں گر جانا ہار نہیں ہوتی، ہار تو یہ ہے کہ گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش ہی نہ کی جائے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیز نہیں ہے تو موجودہ چیزوں کو ہی پسند کر لو، وہی صحیح معنوں میں آزاد ہے، جو خواہشوں کے غلام نہیں بنتے۔ جس کے دل میں ہمدردی ہے وہ انسان کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسروں کا مزاج چاہے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، اپنا اچھا مزاج چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پست ارادے کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے لالچ نکال دو۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔